کوئی شک نہیں ہے کہ خان پہ بش بی بی کا کافی اثر رسوخ ہے. اگر کسی ہے شخص کا یا خاتون کا تو یہ سارے ایک طرف ہو جائیں. بش بی بی کا اثر طور پہ ساری دنیا ایک طرف تھی کہ مشال یوسفزئی کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, بش بی بی نے دینا تھا, مل گیا. خان پہ ان کی ذات کا بہت ہی زیادہ اثر ہے. یہی کہتی تو ہیں, کرتی نہیں ہے. اس کو بھولنا نہیں چاہیے. 2 سال سے سب سے پاورفل اتھارٹی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ غیبت ہے. بس کان میں بات ڈال دو, اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. آپ نیت کا مسئلہ ہے, اور نیت کی وجہ سے اہلیت کوئی معیار نہیں. تو دوستو ہائی لائٹس آپ لوگوں نے دیکھ لیے, پورا ویڈیو 30 سیکنڈ بعد دکھا دیتا ہوں. دوستو دنیا کا سب سے بڑا بغیرت اگر کسی نے نہیں دیکھا تو آج کے اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں. آپ نے ان کی جو ہائی لائٹس دیکھی ان میں تو ان کی باتیں سنی نا, ڈیٹیل سے ویڈیو آپ دیکھیے اور اس کے اوپر پورا لعنت بھیجیے, کیونکہ ان کو جتنا شہرت ملا, ان کو کرسی ملی, ان کو وزارت ملی, یہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ہے. یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پارٹی سے نکالا گیا. پی ٹی آئی میں یہ ایک پکا جاسوس تھا, کیونکہ سب کو پتا تھا, پہلے دن سے لوگ بتا رہے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جاسوس ہے اور اس کا ٹاؤٹ ہے, اس کو سارے باتیں پہنچاتے ہیں. لوگ نہیں مان رہے تھے کیونکہ یہ کھل کر باہر آ رہا تھا, جیسے کر رہا تھا. یہی وجہ تھا کیونکہ ان کو چھوٹ دیا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کرو جو بھی کرو, لیکن ہمیں سب بتایا کرو, ہم جو کہتے اس کے اوپر چلو وہی کرو. یہ اصل میں یہ جب پارٹی سے نکالا گیا اس نے اپنا اصلی رنگ دکھایا. یہ ابھی آہستہ آہستہ اپنا اصلی رنگ دکھا رہا ہے. تو دوستوں اس کا اصلی رنگ اس ویڈیو میں آپ خود دیکھو گے, حیران ہو جاؤ گے اس بغیرت کی باتیں سن کر. تو چلو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں, لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک کرو, تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے. تو چلو چلتے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. بی بی کا اثر, کیونکہ خان کی اسے محبت, خان کی اسے عقیدت, یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. جھوٹ ہی ہوگا کہ کوئی کہے گا یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور جو ہٹائے گئے ہیں, علی امین خان گنڈاپور, بش بی بی کا فیصلہ ہے. پہلے بزدار ان کا فیصلہ تھا, یہ جو تھے محمود خان, اور اس کے علاوہ پارٹی کے تمام بڑے فیصلے. مثال کے طور پہ ساری دنیا ایک طرف تھی کہ مشال یوسفزئی کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, بش بی بی نے دینا تھا, مل گیا. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ لگے ہیں یہ بھی بشرا بی بی کا فیصلہ تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی ان کا فیصلہ ہے. اچھا, یہ بھی ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں خان پہ ان کی ذات کا بہت ہی زیادہ اثر ہے, اور اس میں جھوٹ بولوں گا کہ میں کہوں کہ پارٹی کے سیاسی فیصلوں پہ یا گورننس کے حوالے سے فیصلوں پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی. وہ ہے کیا تھا؟ ہاں بالکل, لگانے کا بھی ان کا تھا, ہٹانے کا بھی ان کا تھا. بالکل لگانے کا بھی میں ہی اس وقت تو آپ سارے پروسیس میں آپ خود بھی آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, لیکن آج کے میں آپ کو بتا دوں, آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی. وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن سے پہلے میرا جلسہ تھا. علی امین خان ان کے بھائیوں نے ارینج کیا تھا. علی امین خان خود چھپے ہوئے تھے, لیکن ڈیرہ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے. صحیح. میں جب وہاں پہ گیا اور عوام کا مطلب لاکھوں سے زیادہ لوگ تھے, تو میں نے ان کو پھر کہا کہ ڈیرہ کے لوگوں, آپ کا یہ نمائندہ علی امین خان آنے والا وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ جناب علی پک کر لی پی ٹی آئی کے سرکلز نے, اور علی امین خان مخالف گروپ میں پیچھے پڑ گیا. اب یہ بات میں نے اپنے پیٹ سے تو نہیں کہی تھی, آپ کو بشرا بی بی کی طرف سے مجھے مطلب اس کی تقرری ہو رہی تھی اور جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو میں اس کا چشمدید گواہ تھا. صحیح. تو علی امین خان کی تقرری جو ہے اس میں اس کی سفارش بطور اتم موجود تھی. صحیح. اور ہٹانے کی بھی مشاورت کو بشرا بی بی کا فیصلہ تھا. 100% کوئی اور سفارش ہی نہیں سوائے ان کے. صحیح ہے. میں آپ کو دل کی بات بتا دوں, خان صاحب کو چھڑانے کا کام اور سیاسی قیدیوں کا چھڑانے کا کام 2 لوگ کر سکتے تھے. وہ دونوں اب شاید استعمال نہیں ہوں گے. ایک علی امین خان تھا اور ایک بیرسٹر گور تھے. یہ ان سرکلز میں پسند کیے جاتے تھے, ان کی بات سنی جاتی تھی اور ان پہ یقین تھا کہ یہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اب مفاہمت, گور صاحب تو اب بھی ہے پارٹی کے چیئرمین ہیں, پہلے گھٹا پور صاحب کو تو ہٹا دیا گیا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, گور صاحب کی کوئی بات کبھی مانی نہیں گئی, اس کی کوئی سفارش پہ کوئی اس کی ریکمنڈیشن پہ کبھی عمل کرنے ہی نہیں دیا گیا. کس کی جو ہے وہ زیادہ بات مانی جاتی ہے پارٹی کے اندر, کون زیادہ پاورفل ہے؟ ہاں آج کل بلکہ گزشتہ 2.25 سال سے سب سے پاورفل اتھارٹی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ غیبت ہے. بس کان میں بات ڈال دو, اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, لوگ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کیاس کا عالم میں کون کر رہا ہے سارا کچھ پارٹی کے اندر؟ ظاہر ہے کوئی پاورفل تو ہوگا کہ جس کی بات سنی جاتی ہو, جس کی مانی جاتی ہو, جو تھوڑی سی اتھارٹی رکھتا ہو نا. بھائی جس کی خان تک رسائی ہے, خان کے کان تک. سیکرٹری جنرل پاورفل ہے کون ہے, یا کوئی نان الیکٹڈ ادر پارٹی کا پاورفل ہے کون ہے؟ ہو از کالنگ دی شاٹس؟ میں نے کہا نا, کسر پسر سب سے پاورفل چیز ہے.
ایک جاتا ہے ایک بات کان میں ڈال دیتا ہے، اس کی وہ جاتی ہے بات مانی جاتی ہے، دوسرا آ کے دوسرے نظریے سے بات ڈال دیتا ہے۔ یہ پونے 2 سال سے پارٹی کے فیصلے آپ دیکھیں نا، یعنی کیا نتائج لا سکے ہیں۔ پارٹی ایک قیاس کی حالت میں ہے، انتشار کی حالت میں ہے، آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اور جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مضبوط ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے پہلے 26 میں آئینی ترمیم ہوئی، اب 27ویں ہو گئی، حکومت کی گرفت جو ہے وہ سسٹم کے اوپر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ میں تو خود یہی کہتا رہا ہوں، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بدنیتی پر مبنی فیصلے کروائے جاتے ہیں خان سے۔ اہلیت کا مسئلہ ہے یا نیت کا مسئلہ ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے، اور نیت کی وجہ سے اہلیت کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ نے بتایا وہ تو بشرا بی بی کر رہی ہیں، خان صاحب پھر ذمہ دار کہاں سے ہو خان گئے؟ سے کروائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو کیا کہا، ہوں، فیصلہ تو خان کا ہوتا ہے نا، بشرا بی بی کا نام سامنے تو نہیں آتا ہے۔ تک کہ کرواتی تو وہی ہے فیصلے۔ دیکھیں ڈی چوک پہ جانے کے بعد بھی خان نے ذمہ داری لی ہوں، کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں، ہوں، تو لہٰذا یہ فیصلے جب تک قیادت کو نہیں سونپے جائیں گے، میرٹ نہیں ہوگا، اہلیت اور بونافائیڈی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی وکلا تحریک کی بات بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، چل پائے گی وکلا تحریک یہ موجودہ حالات کے احتجاج اندر لگ رہا آپ کو؟ نہ تحریک وکلا کی چلنی ہے اور نہ ہی یہ آئین پاکستان کا جو یہ کانگلمریشن بنا ہے، نہ کوئی احتجاج ہونا ہے، یہ سپریم کورٹ تک جانا ہے احتجاج کرنا ہے، یہ کوئی احتجاج ہے؟ یہ تو ویسی مطلب یہ پٹاخے چلانے والی بات ہے۔ احتجاج کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر لا سکتی ہے، نہیں لا سکتی ہے تو پھر صرف تماشا دیکھیں کہ ان کا لیڈر جیل میں بند ہی رہے گا۔ آپ نے مصافحہ کیا شہباز شریف صاحب سے، اس پہ بھی پارٹی میں بڑی جو ہے تنقید ہوئی آپ نے کہا نیکسٹ ٹائم پھر میں جفی ڈالوں گا، تو جفی کون سی والی ہوگی؟ صرف ایک علامتی جفی ہوگی یا کوئی جوائن شائن کرنے والی جفی ہوگی؟ نہیں یار، میں آپ کو عرض کروں نا، مجھ پہ تو اب کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، صحیح، نکال دیا نا۔ اور تعلق جو ہے، رشتہ داریاں، تعلق، پیار، محبت، یہ زبردستی نہیں نبھائے جاتے۔ ایسے ہی ہے۔ میرا من کرتا ہے جس سے ملنے کو، جس کو بھی عزت دینے کو، کسی کا کوئی حق رہا ہی نہیں۔ اپنے پاس کوئی اپنے اس میں رکھتا تو مجھ سے پوچھتا، آپ نے تو 3 دفعہ نکال دیا، بس کرو۔ اب تو جپی نہیں، جپیاں ڈالوں گا، ہر اس شخص سے ڈالوں گا جو جس کو ماضی میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ ان کے لیے میں نے ان کی تصدیق کی ہے، اور جن کی تصدیق کی وہ تعظیم دے رہے ہیں، اور یہ اب نے مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ اس تصدیق پہ آپ جو ہے شرمندہ ہے کہ میں نے غلط تصدیق کی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئندہ سیاست میں کسی پارٹی کے لیے کسی مخالف کی تصدیق کبھی نہیں کروں گا، اور تصدیق تو میں نے کی تھی ان تمام کی، یہ میاں صاحبان کی، پیپل پارٹی کی، لیکن یہ دیکھیں نا، میاں صاحب نے مجھے کہا، شہباز شریف صاحب نے، کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ ہاتھ ملا لیں۔ میں نے کہا ملا لیتا ہوں۔ میاں شہباز شریف صاحب سے جب آنکھیں چار ہوئی، کیا اس نے کہا، لیکن میں نے کیا اس کے بارے میں نہیں کہا تھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر صرف ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ مل کے مجھے خوشی ہوئی، تو میاں نواز شریف نے؟ میاں نواز شریف صاحب نے۔ تو لہٰذا یہ میں خود کیا گوارہ کروں، کوئی مجھے اتنا برا برا کہے جتنا میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہے۔ کس کے محبت میں کہا تھا؟ پی ٹی آئی کی محبت میں کہا تھا۔ پی ٹی آئی نے اپنی محبت کا صلہ اس طرح دے رہی ہے، 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بینڈ بجا رہی ہے، گالیوں پہ گالیاں۔ اور تصوف کے ساتھ ایک آخری بات، سارے بیانیے تصوف کے خان کے ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن تصوف کا بیانیے پہ پھانی پھیر دیتے ہیں یہ گالم گلوچ بریگیڈ، کیونکہ تصوف میں گالم گلوچ کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ان سے بھی کمزور ہوگی۔ اچھا، وہ تو پھر بھی کافی اچھی مزاحمت ہے۔ سہیل افریدی کہہ تو رہے ہیں کہ وہ کوئی اسلام آباد کی طرف پھر کوئی جلگہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ صاحب کے لیے بہت مشکل ہے، وہ کہیں گے اس کا ذمہ داری ہے، وہ چاہتا بھی ہے، لیکن پرفارم کرنا، تو ہائی کورٹ نے تو فیصلہ بھی دے دیا کہ اب وہ بھی آپ کو وسائل حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ 26 نومبر کو پھر جو ڈسکا میں ہوا، یہ اپنا ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد احتجاج کے لیے پاکستان میں نکلنے کے لیے آپ نے لوگوں کو سرپیرا بنانا ہے، تب لوگ نکلیں گے، اور اس کے لیے آپ نے جو محنت کرنی ہے، جو آپ نے ترغیب دینی ہے، جو آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کرنا ہے۔ 10,000 لوگ بھی اگر نکل آئے نا، علی امین خان جب 24 نومبر کو آیا تھا تو 1,50,000 سے زیادہ لوگ تھے، اب اگر 10,000 کسی نے دیکھ لیے کہ نکل آئے، تو پھر آپ مجھے کہیں جی کہ آپ کو سیاست کی ABC نہیں ہے۔ بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں سہیل افریدی صاحب، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں نکلیں گے لوگ ان کے پیچھے؟ سہیل افریدی لوگ اور ان کے علی پیچھے نہیں امین نکلیں خان گے؟ میں فرق یہ ہے
علی امین خان بھی خان کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہاں یہ بھی پڑی ہوتی ہیں کہ علی امین خان نے نکلوا لیا تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا، اس کی کوششوں کو ناکام بنانا۔ سہیل افریدی بھی نکالنا چاہتا ہے، اور سہیل افریدی جو ہے وہ سیدھا ہے، علی امین خان حکومت بچانا اور چلانا چاہتا تھا، یہ اسٹیک وہ شاید نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ شاید یہ پرواہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ سہیل افریدی کو مایوسی تب ہوگی کیونکہ اس کے خلوص پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن میں جس چیز پہ شک کرتا ہوں وہ استعداد پہ ہے، وہ صلاحیت پہ ہے، اور اس عمل کو کامیاب بنانے پہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ گزشتہ احتجاجوں کے یعنی 10ویں حصے کے برابر بھی احتجاج ہو